السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرہ کی آیت نمبر 41. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، وَأَنْتُمْ، اور حالانکہ تم تَعْلَمُونَ، جانتے ہو. اور نہ ہی حق کو باطل کی آمیزش کرو، اور دیدہ دانستہ سچی بات کو نہ چھپاؤ. یہ یہودیوں کو کہا جا رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ، اور حق کو مت چھپاؤ، اور سچی بات کو مطلب کہ مت چھپاؤ اور تم جانتے ہو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو. مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. نماز اور زکوٰۃ ہر زمانے میں دین اسلام کے اہم ارکان رہی ہیں، لیکن یہود میں نماز باجماعت کا اہتمام نہیں تھا، اور ان کی نماز میں رکوع بھی نہیں تھا. یہود نے نماز ادا کرنا بالکل ہی چھوڑ دیا تھا، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے سود کھانا شروع کر دیا تھا. اس آیت میں انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب تمام امور میں نبی آخر الزمان کی اتباع کرو. اس آیت اور اس سے اگلی 3 آیات میں خطاب یہود اور مسلمانوں میں مشترک ہے. ہماری شریعت میں نماز باجماعت ادا کرنا بہت فضیلت رکھتا ہے، اور بلا عذر ترک جماعت کبیرہ گناہ ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث سے پتہ چلتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کی نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے. صحیح بخاری. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، پھر نماز کا حکم دوں، اس کے لیے اذان کہی جائے، پھر کسی شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو امامت کرائے، پھر میں جماعت سے پیچھے رہنے والوں کے ہاں جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ انہیں جماعت میں شامل ہونے پر ایک موٹی ہڈی یا 2 اچھے کھر ملیں گے تو عشاء کی نماز میں ضرور آتے. نماز کے فضائل اور اہمیت. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا دیکھو، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں، کچھ میل کچیل باقی نہیں رہے گا. آپ نے فرمایا، بس یہی 5 نمازوں کی مثال ہے. اللہ تعالیٰ ان نمازوں کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نماز اپنے سے پہلی نماز تک کے، جمعہ اپنے سے پہلے جمعے تک کے، اور رمضان اپنے سے پہلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے. مسلم. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں
ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور، برہان اور نجات کا باعث ہوگی، اور جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے اس دن نہ نور ہوگا، نہ برہان اور نہ نجات، اور قیامت کے دن وہ قارون، فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے حد کا ایک گناہ کیا ہے، مجھے حد لگائیے۔ آپ نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، اتنے میں نماز کا وقت آ گیا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں نے ایک حدی گناہ کیا ہے، آپ کتاب اللہ کے مطابق مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ وہ کہنے لگا، ہاں پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا، بس اللہ نے تیرا گناہ اور تیری سزا کو معاف کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والی نماز کی آیت نمبر 43 کی تشریح تھی۔ وَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز، آتوا الزَّکَاةَ، اور ادا کرو زکوٰۃ، وارکعوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں پہ یہودیوں کو رکوع کا خاص طور پہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا، اس لیے ان سے کہا جا رہا ہے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقہ نماز کے مطابق تم لوگ بھی رکوع کرو۔ یہود اور نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم سارے مسلمانوں کے لیے ہے، صرف یہود کے لیے نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ